نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صحیح البخاری ابواب العمل فی الصلاۃ باب نمبر 3 حدیث نمبر 1201 باب ما یجوز من التسبیح والحمد فی الصلاۃ للرجال، باب ہے دوران نماز مردوں کے لیے کس قدر تسبیح اور تحمید تسبیح اور حمد کرنا یہ جائز ہے۔ مردوں کے لیے دوران نماز کتنی مقدار تسبیح تحمید کرنے کا جواز ہے، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1201 قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن سہل قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بین بنی عمرو بن عوف۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف ان کی صلح کروانے کے لیے نکلے۔ یہ قباء کے اندر یہ قبیلہ رہتا تھا، ان کا آپس میں کسی معاملے کے اندر تنازع تھا، تو فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ وحانت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا۔ فجاء بلال ابا بکر رضی اللہ عنہما، حضرت بلال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ فقال حبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتؤم الناس، عرض کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں روک لیے گئے ہیں، لگتا ہے کہ ایک معاملہ کوئی زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ رک گئے ہیں، تو آپ لوگوں کی امامت کروائیں گے؟ نماز کا چونکہ وقت ہو چکا ہے، تو اگر آپ امامت کروائیں گے تو میں تکبیر کہوں۔ قال نعم ان شئتم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں کروا دیتا ہوں۔ فاقام بلال الصلاۃ، اقامت کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی۔ فتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ فصلی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے مصلی پر گئے اور نماز شروع کرا دی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف یشکھا شکا، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان چلتے ہوئے اور ان کو کراس کرتے آ رہے تھے۔ یہ شک و شکن صفوں کو چیرنا، یعنی آدمی کو دائیں بائیں کر کے درمیان سے گزر کر آ رہے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ صفوں کو چیر کر آگے آ کر کھڑے ہونا۔ باقی عام نمازیوں کے تو یہی ہے کہ وہ پیچھے جہاں جگہ ملے اسی جگہ کھڑے ہوں۔ بہرحال جماعت نماز ابھی شروع ہی تھی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے صفوں کو کراس کرتے ہوئے اگلی صف میں امام کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ حتی قام فی الصف الاول، یہاں تک کہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ فاخذ الناس بالتصفیح، تو لوگ جو تصفیح شروع ہو گئے، لوگوں نے تصفیح کی۔ قال سہل هل تدرون ما التصفیح، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تمہیں تصفیق کا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ وہ تصفیق ہے۔ تصفیق اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر مار کر آواز پیدا کرنا، تو نماز کے اندر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ایسے آواز پیدا کرنا، اس کو تصفیق کہتے ہیں۔ تصفیق اور تصفیق کا ایک ہی معنی ہے، یعنی لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو متنبع کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول پیچھے آ چکے ہیں، ان کو اطلاع کرنے کے لیے ایسے تصفیق کر رہے تھے۔ وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ لا یلتفت فی صلاتی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نماز کے اندر التفات نہ کرتے تھے، نماز کے اندر حماتن گوش ہو کر بڑی توجہ سے پڑھتے، وہ دائیں بائیں کبھی التفات نہ کرتے۔ فلما اکثروا، جب لوگوں نے زیادہ تصفیق کی، کوئی دائیں طرف سے کوئی بائیں طرف سے بار بار یہ تصفیق کی آوازیں آنی شروع ہوئی، التفت،
پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ التفات کیا، متوجہ ہوئے، فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف، تو اچانک دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے صف میں کھڑے ہیں، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ، مکانہ کا فعل محذوف کا مفعول ہوگا، یعنی لازم کرو اپنی جگہ، ٹھیک ہے تم ٹھیک کام کر رہے ہو، تم جماعت کراؤ، نماز مکمل کراؤ۔ فرافع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ فحمد اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی حمد کی، ثم راجل کا حکارا وراءہ، پھر پیچھے الٹے پاؤں پیچھے لوٹے، پیچھے پلٹے، وتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فحمد اللہ، اللہ کی حمد کی، الحمدللہ یہ الفاظ کہے، لیکن آپ نے نماز کے بعد ان کا اس بات پر رد نہیں کیا، تو گویا کہ نماز کے دوران اس طرح کا بوقت ضرورت کلمات کہے جا سکتے ہیں۔ باقی رہی کہ تسبیح کے الفاظ تو ثابت نہیں، جبکہ امام صاحب نے ترجمۃ الباب کے اندر یہ دو چیزیں، تسبیح بھی اور تحمید حمد بھی، دونوں چیزیں ثابت کی ہیں۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر تسبیح کے الفاظ بھی آتے ہیں، جس طرح کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث نمبر 684 میں کہ فرافع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ تعالی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی حمد کی، تو آپ نے پھر نماز کے بعد آپ نے فرمایا من ناب شیء فی الصلاۃ فلیسبح، جس کو نماز کے اندر کوئی شے پہنچے تو وہ تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہا کرے۔ تم نے تصفیق شروع کر دی یا اور کام شروع کر دیے، وہ درست نہیں ہے۔ تصفیق تو عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں نماز کے اندر کوئی کمی بیشی محسوس ہو اور امام کو متنبہ کرنا ہو تو آپ نے فرمایا فلیسبح و سبحان اللہ کہے۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ نماز کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ اس طرح کا لفظ بوقت ضرورت کہا جا سکتا ہے۔ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے جو آگے حدیث نمبر 1203 اور 1204 آگے آ رہی ہے، جس کے اندر التسبیح للرجال و تصفیق للنساء، مرد نماز کے اندر سبحان اللہ کہہ کر امام کو متنبہ کریں گے، اور اگر پیچھے عورتیں ہیں تو وہ تصفیق کر کے وہ امام کو متنبہ کرے گی۔ تو گویا کہ صحابہ کرام ان کو اس بات کا علم نہ تھا تو انہوں نے تصفیق کرنا شروع کر دی، تو آپ نے اس کی تعلیم دی کہ تصفیق عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مرد جو ہے سبحان اللہ کہہ کر متنبہ کریں گے۔ باب نمبر 4، باب من سمى قوما وسلم فی الصلاۃ علی غیرہ وهو لا یعلم، باب ہے جو نام لے کسی قوم کا یا سلام کہے نماز کے اندر کسی غیر کو، وهو لا یعلم، اور اس کو جس کو سلام کہا ہے اس کو علم نہیں کہ مجھے کس نے سلام کہا ہے، تو کیا نماز کے دوران کسی کا نام لینے سے، کسی کو سلام کہنے سے نماز کے اندر کوئی خلل آئے گا یہ نہیں، اس کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر کسی کا نام لیا ہے یا سلام کہا ہے اور یہ کام اگر لا علمی سے کیا ہے پھر تو اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا، اگر آمدن کیا ہے تو پھر اس کی نماز کا کیا حال ہوگا، اس کے بارے میں امام صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ تھا۔ لیکن جو اکثر اہل علم کا نظریہ وہ یہ ہے کہ اگر لا علمی سے کسی کا نام لے تو نماز باطل نہ ہوگی، اگر آمدن کرے تو اس کی ممانت ہے، کیونکہ صحابہ کرام ممانت سے پہلے انہوں نے کیا ہے جو آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے یہ انہوں نے ممانت سے پہلے کیا، بعد کے اندر آپ نے منع کر دیا، اور نماز کے اندر جو سلام کہنے کا طریقہ آپ نے سکھلا دیا۔ حدیث نمبر 1202، حدثنا عمرو بن عیسیٰ
قال حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزیز بن عبد الصمد قال حدثنا حسین بن عبد الرحمن عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا نقول التحیات فی الصلاة ونسمی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نماز کے اندر التحیات للہ یہ پڑھا کرتے تھے، ونسمی اور نام بھی لیتے، یعنی جب سلام کا موقع آتا السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، اس طرح نام بھی لیتے. ونسمی اور نام لیتے، ویسلم بعضنا علی بعض اور ہمارا بعض پر سلام کہتا ہے، ایک دوسرے کو سلام ہم کہتے. فسمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی. وقال قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طریقے سے تم یہ پڑھا کرو، نہ کہ تم نام لیا کرو کہ جبریل پر سلام، میکائیل پر سلام، ابراہیم علیہ السلام پر سلام، موسیٰ علیہ السلام پر، اس طرح نام نہ لیا کرو. وجہ یہ ہے فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، جب تم نے ایسے کیا جو آپ نے سکھلایا انتہائی جامع انداز میں، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو تم نے سلام کر دیا ہر نیک بندے پر، خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں. اگر تم نے اس طرح کہہ دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک اور صالح بندوں پر، تو جب یہ کہہ دی کہ اللہ کے تمام نیک صالح بندوں پر، اس میں آسمان و زمین میں جتنے بھی اللہ کا صالح بندے سب پر یہ سلام ہو گیا. اگر نام لوگے تو نام 4 کا لوگے، 5 کا، 10 کا، 15 کا، کتنا کا نام لوگے، تو جتنے کا نام لوگے پھر وہ محدود افراد ہو جائیں گے. تو جب عام کہہ دیا کہ تمام ہی نیک بندوں پر، وہ تمام فرشتوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، وہ تب سب پر یہ سلام آ گیا. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام جبریل کا، میکائیل کا یا بعض انبیاء کا جو نام لیتے تھے، نام لے کر ان کو سلام کہتے، حالانکہ جن کا نام لے کر سلام کہا جا رہا ان کو علم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سے ان کی نماز باطل نہیں ہوئی. لیکن چونکہ یہ ممانعت سے پہلے کا ہے، جب آپ نے اسے روک دیا اور پھر سلام کہنے کا طریقہ سکھلا دیا، اب اسی طریقے کے مطابق کہنا چاہیے. اب کسی کا نام متعین کر کے اس کا کہنا یہ درست نہیں ہوگا. باب نمبر 5، باب تصفیق للنساء، باب عورتوں کے لیے تصفیق ہے. جیسے پہلے بتلایا کہ مرد امام کو غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کا لفظ کہہ کر آگاہ کریں گے، لیکن عورتیں وہ آواز کی بجائے وہ تصفیق کر کے آگاہ کریں گی. چونکہ عورت کی آواز بھی کشش کا باعث ہوتی ہے، تو دوران نماز اگر عورت بھی زبان سے کہے تو خیالات منتشر ہونے اور فتنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے سے منع کیا، کیونکہ نماز کے اندر خشوع خضوع اور یکسوئی یہ مطلوب اور مقصود ہوتی ہے. البتہ نماز سے خارج حالت میں بوقت اشد ضرورت کسی اور سے بات کی جا سکتی ہے، عورت مردوں سے بھی کوئی ضرورت کے تحت بات پوچھ سکتی ہے. تو نماز کے دوران اس کے اندر خیالات منتشر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور نماز کے اندر تمام کے تمام یکسوئی توجہ اللہ مطلوب اور مقصود ہوتی ہے. اس لیے ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کے اندر تھوڑا سا بھی خلل آئے اس تمام کی ممانعت ہے. جیسے کہ نماز کے دوران کوئی نقش و نگار والی چیز ہے، آگے پیچھے نقش و نگار والی چیز جو ہے اگر زیرو کی نہیں ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نمازی کے آگے کوئی ایسی ہو نماز میں خلل آئے تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. اس طرح باقی چیزیں ان کی. تو نماز ایک خاص عبادت ہے، تو اس کے اندر کوئی معمولی قسم کی
جو خدشہ ظاہر کرنے والی اور خلل ڈالنے والی چیز ہے اس کو اس سے بھی روکا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1204 قال حدثنا یحییٰ قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح مردوں کے لیے، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے۔ باب نمبر 6 باب من رجع القہقرہ فی صلاۃ او تقدم بامر ینزل بہ۔ باب ہے جو پچھلے پاؤں نماز کے اندر ہٹے یا نماز کے اندر آگے بڑھے کسی معاملے کی وجہ سے، جو معاملہ نازل ہو، کسی درپیش معاملے کی وجہ سے نماز کے اندر آگے ہونا یا پیچھے ہونا، اس کا جواز ہے۔ رواہ سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مراد پیچھے جو حدیث نمبر 1201 میں گزری وہی، کہ جس کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھائے، فحمد اللہ کی حمد کی، ثم راجع القہقرہ، پہ پچھلے پاؤں جا پیچھے ہٹے، پیچھے صف میں آ کر ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو باطل قرار نہیں دیا، تو ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت اس طرح کے قدم آگے یا پیچھے کرنا یہ جائز ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ اسی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے پیچھے کتاب الجمعہ حدیث نمبر 917 کے تحت ہے کہ آپ نے ممبر کے اوپر نماز پڑھائی، اور جب سجدے کی باری ہوتی تو آپ الٹے پاؤں نیچے اترتے، نیچے اتر کر زمین پر سجدہ کر کے پھر ممبر پر چڑھتے، تو وہ بھی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے اندر بھی نماز میں پیچھے ہٹنا اور نماز کے اندر آگے بڑھنا دونوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی روایت جو حدیث نمبر 1201 کی طرف جس کا اشارہ کیا گیا ہے، اس کے اندر اگرچہ ثم راجع القہقرہ پیچھے ہٹنے کا تو تذکرہ ہے لیکن آگے بڑھنے کا تذکرہ نہیں، لیکن چونکہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹے ہیں تو صاف کہ آپ پھر پچھلے صف سے آگے مصلی پر جا کر آپ نے جماعت کرائی تھی، تو اسی حدیث کے مفہوم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے راجع القہقرہ فی الصلاۃ او تقدم، پیچھے ہٹنا اور آگے بڑھنا دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 1205 حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال یونس قال زہری اخبرنی انس بن مالک ان المسلمین بینہم فی الفجر یوم الاثنین و ابو بکر رضی اللہ عنہ یصلی بہم۔ بے شک مسلمان ایک دفعہ فجر کی نماز کے اندر یوم الاثنین سوموار کے دن تھے، سوموار کے دن فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ ففاجأہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک ان کو فجاعت میں ڈال دیا، تھوڑی سی ایک گھبراہٹ کی کیفیت میں ڈال دیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قد کاشف سترہ حجرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جب آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا، چونکہ آپ کئی دن سے بیماری کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے، تو اچانک جب آپ نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام یہ دیکھ کر اس قدر ان کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول جب ان کی طبیعت کچھ سازگار ہو گئی ہے، کچھ ہمت ہوئی ہے، آپ اٹھ کر آنا چاہتے ہیں، تو اس خوشی کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ نماز کے اندر ان کے خلل ہی آ جاتا۔ فنادر علیہم وہم صفوف، آپ نے ان کو دیکھا کہ تمام صف بندی بہترین صف بنا کر نماز میں کھڑے ہیں، جو آپ نے تعلیمات صف بندی کے دی تھی اسی طرح۔ فتبسم یضحک، آپ مسکرائے، ابتدا میں مسکراہٹ تھی، بعد میں مسکراہٹ وہ ضحک کی کیفیت میں اس کی کیفیت اختیار کر گئی، تو یعنی آپ نے
جو منہج اور طریقہ دیا تھا اسی طریقے کے مطابق صف بندی نماز ایک امام کے پیچھے خشوع خضوع سے نماز ادا کی جا رہی ہے۔ فناقص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عقبیہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہٹے۔ وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یخرج الی الصلاۃ، ان کا گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکلنا چاہتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ وَحَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ، اور پختہ ارادہ کر لیا تھا مسلمانوں نے، یا تاکیدی طور پر یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ مسلمان وہ اپنی نماز کے اندر خلل میں واقع ہو جائیں گے۔ فرحم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو خوشی ان کو آئی تھی، حین رأو، جب انہوں نے آپ کو دیکھا، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو ہو سکتا ہے نماز کے اندر ان کے خلل آتا، خلل نماز چھوڑ کر بھاگ کر آپ کو پکڑتے، آپ کو لانے کی کوشش کرتے، تو ممکن ہے کہ نماز کے اندر ان کے ایسے نا یہ خوشی کے بعد سے وہ اس طرح کوئی کیفیت آ جاتی۔ فاشارہ بیدی، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ تم اپنی حالت پر نماز ادا کریں، ان اتموا کہ نماز مکمل کرو۔ ثم داخل الحجرہ، پھر آپ پیچھے حجرے کی طرف واپس پلٹے، وارخى السترہ، پردہ لٹکا لیا۔ وتوفی ذلک اليوم، پھر اسی دن آپ کی وفات ہوئی، کچھ سورج نکلنے کے بعد دن چڑھے ہوئے پھر آپ کی وفات ہوگی۔ باب نمبر 7، باب اذا دعت الام والدہ فی الصلاۃ، باب جب آواز دے والدہ اپنے بیٹے کو نماز کی حالت میں، بیٹا نماز ادا کرتا ہے، ماں نے کسی کام کے لیے آواز دی ہے، تو کیا والدہ کی بات جا کر سنیں، نماز کو توڑ دے، والدہ کی بات سنیں، یا پہلے نماز مکمل کر لے والدہ کے پاس بعد میں جائے، دونوں میں کیا کس پہلو کو اختیار کرے؟ حدیث نمبر 1206۔ وقال اللیث حدثني جعفر عن عبد الله بن حرمز قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، آواز دی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اس حال میں کہ وہ اپنے کنیسے کے اندر اپنے معبد خانے میں عبادت کر رہا تھا۔ قالت یا جریج، والدہ نے آواز دی اے جریج، اس کے بیٹے کا نام جریج تھا، جو بڑا نیک اور صالح تھا اور اپنی ایک جھونپڑی سے بنائی تھی، اسی کے اندر دن رات عبادت کے اندر مشغول اور مصروف رہتا۔ قال اللہم امی و صلاتی، اس نے دل میں کہا کہ اللہ، ادھر والدہ آواز دے رہی ہے، ادھر نماز ہے، اب کیا کروں میں؟ سوچ کر انہوں نے نماز کو ترجیح دی کہ نماز مکمل کرتے ہیں، والدہ کی بات بعد میں سنیں گے۔ قالت یا جریج، اس نے دوسری دفعہ کہا اے جریج، یہاں اختصار ہے، دیگر روایات میں تفصیل ہے کہ والدہ یہ آواز دے کر چلی گئی۔ دوسرے دن پھر اسی وقت آئی، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے، لیکن وہی ان کی نماز کا وقت تھا، جیسے کہ کوئی چاشت ہے، اشراق کی نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وہ اماں جی اپنا کام کاج سے فارغ ہو کر اسی وقت پر آتی ہیں، تو وہی ان کی نماز کا وقت ہوتا۔ دوسرے دن آئی ہے تو وہ پھر نماز میں، انہوں نے پھر کھڑے ہو کر آواز دی، تو پھر دوبارہ انہوں نے یہی کہا اللہم امی و صلاتی، یا اللہ میری ادھر والدہ آوازیں دے رہی، ادھر نماز ہے۔ قالت یا جریج، قال اللہم امی و صلاتی، 3 دن اسی طرح آتی رہی اور آگے سے اس نے کوئی جواب نہ دیا، تو تیسرے دن وہ والدہ ناراض ہو کر اسے بد دعا کی، اللہم لا یموت جریج، اللہ نام موت دینا جریج کو، حتی ینظر فی وجہ المیامیس، یہاں تک دیکھ لے چہرہ میامیس کا، میامیس مومستن کی جمع زانیہ، بدکارہ اور زانیہ کا جب تک منہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کو موت نہ دینا۔ یہ ناراضگی اور غصے کی وجہ سے والدہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ وکان تاوی الی صومعتہ رعیۃ، اور اسی کے کنیسہ اور معبد خانے کے قریب جو اسی کے اندر ایک چرواہا، بکریوں کا چراہا، وہ بھی آ کر وہاں ٹھکانہ لیا کرتا تھا۔ ترعى الغنم، جو بکریاں چراتا، دن بھر بکریاں چراتا اور شام کو بکریوں کے ساتھ ایک اس نے باڑا بنایا ہوا تھا، اس کے اندر ان کو باندھ دیتا
یا بند کر دیتا اور خود اس کنیسے کے اندر آ کر آپ آرام کر لیتا۔ فوالدت، وہیں ایک کوئی لڑکی تھی، اس نے کمواری تھی، اس کو بچہ ہو گیا، فوالدت، اس نے بچہ جنم دیا، فقیل لہا، تو تمام محلے والے اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا، کمواری بچوں کو بچہ ہو گیا۔ فقیل لہا، اس کو کہا گیا کہ یہ کہاں سے، ممن ہذا ولد، یہ بچہ کس کا ہے، قالت من جریج، وہ کہنے لگی یہ درویش بنا بیٹھا جو ہے دن رات تسبیح چلاتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، یہ اسی کا ہے۔ نازل من صوم آتے ہی، قوم جو ہے، قوم تو پہلے ہی اس طرح کے لوگ اس طرح کا موقع تلاش کرتی ہوتی ہے کہ جو نیکی تقوی والے ان کا کوئی کمزور پہلو نظر آئے، تو تمام قوم جب بھاگی ہوئی آئی، کسی نے ڈنڈا پکڑا، کسی نے کلہاڑی پکڑی، وہ اپنے تمام کے تمام شور شرابہ ہنگامہ برپا کیا، بھاگی آئے۔ جریج انہوں نے یہ واقعہ سنا تو وہ اپنے کنیسہ جو ایک اونچی جگہ پر تھے اس سے نیچے اترے، نادر میں نے سوم آتی اپنے معبد خانے سے نیچے اترے، آ کر پوچھا کیا معاملہ ہے؟ قال جریج این ہذا اللتی، این ہذہ التی تزعم ان والدہ لی، لوگوں نے بتلایا کہ یہ تو تیرا کرتوت ہے، یہ تو نے کیا ہے، یہ دیکھو لڑکی کہتی ہے کہ تو نے اس کے ساتھ غلط کام کیا جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ اب ان کو تو اب کیا اس کا اپنے جو پیش کرے، سارے لوگ ایک طرف ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے، اس کو لایا گیا، بچہ اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت جریج نے کہا کہ یا بابوس، او ننے، او چھوٹے بچے، من ابو کا، بتلا تیرا باپ کون ہے۔ ایک دن کا 2 دن کا بچہ تھا، اس کو یہ مخاطب کر کے کہا بابوس، دودھ پیتا بچہ، جس کو ہمارے ہاں چھوٹا بچہ ننا کاکا کہہ دیتے، اسی طرح۔ کالا رائی الغنم، اس چھوٹے بچے نے 1-2 دن کے بچے نے اس نے کہا کہ میرا باپ بکریوں کا چرواہا ہے، بکریوں کا چرواہا وہ میرا باپ ہے۔ تمام قوم کی آنکھیں کھل گئی، حقیقت واضح ہوگی کہ جریج تو بالکل حق اور سچ پر ہیں، اور یہ ان پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم تیرا کنیسہ، یہ معبد خانہ، یہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے سونے کی ضرورت نہیں، اسی طرح اینٹ گارے کا جیسے پہلے تو اسی طرح بنا دو۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 4 مرتبہ لائے ہیں، اور آگے حدیث وہ 2482 میں بھی، اور 3436 میں، اور 3466 میں، اور بعض جگہ کافی تفصیل کے ساتھ بھی ہے۔ ثابت سے یہ کیا کہ والدہ آواز دے رہی تھی، تاکہ جریج نے اس کی آواز کا جواب نہیں دیا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، کیا ایک فرضی نماز تو ادا کرنی ہے، نفلی نماز کی، ایک طرف آدمی نوافل ادا کر رہا ہے، دوسری طرف والدہ آواز دے رہی ہے، اب کس کو ترجیح دے؟ اس کے اندر با نے والدہ کو ترجیح دی کہ والدہ کی بات مانے، نماز توڑ دے، بعد میں ادا کر لے، با نے کہا کہ نماز پڑھے۔ اس کے اندر اصل کے اندر ضرورت کو دیکھا جاتا ہے، والدہ کی طبیعت کیسی ہے۔ ایک والدہ جو ہے اسی گھر میں رہتے ہیں، اس نے آواز دی ہے تو والدہ کو پتہ نہیں تھا نماز میں آئے، تو صاحب پتہ کہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ نماز میں، تو کوئی برا محسوس نہیں کرے گی، بلکہ الٹا خوشی محسوس کرے گی۔ ایسی شکل کے اندر پہلے نماز کی تکمیل کر لے، تو والدہ کا بلانا بھی کوئی ضروری کام کے لیے نہیں ہے، ایسے کوئی معمولی چھوٹے کام کے لیے۔ ایک والدہ کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہے، پریشانی کا سبب بنے گا، اور ہے بھی وہ اشد ضرورت میں ہے، سخت تکلیف کی پریشانی کی وجہ سے اس نے آواز دی ہے، ایسی صورت کے اندر والدہ کی اس کی بات کو ترجیح دیجیے۔ تو یہ ضرورت کو دیکھ کر اس کے موقع پر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔